نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رمضان کا آخری اشرا آ گیا۔ اللہ تعالیٰ نے خیریت سے عافیت سے ہمارے یہ روزے والے دن گزارے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے امید ہے کہ آئندہ کے جو دن رہ گئے ہیں وہ بھی اللہ تعالیٰ خیر عافیت سے گزار دیں گے۔ آج ہمارا مختصر سیشن ہوگا اور وہ بھی رمضان کے اندر ذوق عبادت اور آخری عشرے کی خصوصیت کیا ہے اور اس میں ہمیں کس طرح چلنا چاہیے اس کے اوپر۔ جیسے ہم پہلے بات کرتے رہے ہیں کہ انسان کا جو عبادت کا ذوق ہوتا ہے اس پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ زندگی کیسی گزارتا ہے اپنی۔ اگر اس کی عبادت کا ذوق بنا ہوا ہو، اس کو عبادت کا شوق ہو، تو اس کی پھر زندگی کا ہر لمحہ جو ہوتا ہے وہ عبادت بنا ہوا ہوتا ہے۔ وہ والدین کی خدمت عبادت کی نیت سے کر رہا ہوتا ہے، وہ اولاد سے محبت اور ان کی تربیت عبادت کی نیت سے کر رہا ہوتا ہے، وہ نوکری، ملازمت یا تجارت عبادت کی نیت سے کر رہا ہوتا ہے، اس کی پوری زندگی عبادت بن جاتی ہے۔ اور یہ ذوق عبادت حاصل کرنے کے لیے رمضان جو ہے اس میں بہت بڑا موقع ہوتا ہے ہمارے لیے۔ ہمیں رمضان کی قدر کرنی چاہیے، اور اس سلسلے میں ہم نے پہلے بھی بہت سی احادیث دیکھی، ہم یہاں دوبارہ دیکھ رہے ہیں کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حالت یہ تھی کہ جب رمضان داخل ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رنگ بدل جاتا، نمازوں میں اضافہ ہو جاتا، دعاؤں میں خوب الہ زاری کرتے اور خوف و خشیت کا غلبہ ہوتا۔ تو نمازوں میں اضافہ، اور سب سے آسان چیز جو ہے دعائیں خوب کریں، چلتے پھرتے دعا کریں اللہ تعالیٰ سے۔ جو حاملین عرش ہوتے ہیں فرشتے، ان کو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم میری تسبیح چھوڑ دو اب نا۔ جو حاملین عرش ہوتے ہیں جنہوں نے عرش کو اٹھایا ہوتا ہے، بہت بڑے فرشتے ہوتے ہیں، بڑے عظیم فرشتے ہوتے ہیں جنہوں نے عرش کو اٹھایا ہوا ہے، اور وہ ہر وقت اللہ تعالیٰ کی تسبیح کرتے رہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم میری تسبیح چھوڑ دو، اب تم روزے داروں کی دعاؤں کے اوپر آمین کہو۔ ٹھیک ہے، تو آپ دیکھیں یہاں پہ کیا خاص بتائی کہ جب رمضان داخل ہوتا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رنگ متغیر ہو جاتا تھا، بدل جاتا تھا۔ اور عمل میں کیا ہوتا تھا، یہ تو اندرونی کیفیت ہے نا کہ رنگ بدل جانا، تو ایک فکر لگ گئی، ایک اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے ایک موقع بہت بڑا ملا، فکر لگی کہیں کم سے کم استعمال نہ ہو، زیادہ استعمال ہو جائے، تو عبادت میں اضافہ ہو جاتا تھا، دعاؤں میں خوب الہ زاری کرتے تھے اور خوف و خشیت کا غلبہ ہوتا تھا۔ اللہ تعالیٰ سے جتنا قرب بڑھتا ہے اتنا خوف و خشیت بڑھتا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ کی خشیت نہیں ہے تو اس کا مطلب ابھی قرب نہیں ہے، ابھی دور ہے ہم نا۔ تو یہ بحقی کی روایت ہے۔ اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ رمضان کی برکتوں سے وہی شخص فیضیاب ہو سکتا ہے جسے اس مبارک مہینے میں نیکیوں کی دھن لگی ہو، اس کو یہ پتہ ہو کہ میں اس وقت ایک سیل کے اندر بیٹھا ہوں، مجھے جتنا کما سکتا ہوں کما لوں، اسے ہر وقت ایک لمحے میں کمانے کے لیے مستعد رہتا ہو، اور آخرت کے اونچے مقامات کو لینے کے لیے، اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے راحت اور آرام کی فکر نہ کرے کہ جی بہت تھک گئے ہیں، آج نہیں کل یہ فلان، یہ فکر نہ کرے۔ بس جتنا وقت ہے وہ عبادت میں لگائے جائے۔ ہاں ضروری نیند تو ہوتی ہے نا، ضروری نیند لے لے، اور اس میں بھی اگر کمی ہو جائے، خاص طور پہ جو آخری عشرہ ہے اس کے اندر اگر 4-5 گھنٹے کی نیند ہو، 6 گھنٹے کی نیند ہو تو کافی ہے، عبادت پوری ہونی چاہیے۔ ہمارے بزرگوں کے واقعات جو کتابوں کے اندر لکھے ہیں اس میں یہ بڑا واضح ہے، اکثر بزرگ ایسا کرتے تھے کہ رمضان میں آرام اور غیر ضروری مصروفیات چھوڑ دیا کرتے تھے۔ بس ضروری اتنی نیند کہ آدمی کا جسم کام کر لے، آدمی بیمار نہ پڑ جائے، اتنی نیند، اور اس کے بعد مجاہدے کرتے تھے۔ مجاہدوں سے کیا مراد ہے کہ خوب تلاوت کر رہے ہیں، خوب نوافل پڑھ رہے ہیں، صدقہ خیرات کر رہے ہیں، تو ہر لمحہ رمضان کا کمایا کرتے تھے۔ یہ ہم نے حاصل کرنا ہے اب جو دن رہ گئے ہیں ان کے اندر انشاءاللہ۔ یہ ہم 2-3 جو عمومی سستیاں ہیں، اور بڑی عجیب سستیاں ہیں یہ نا، مطلب ان پہ بڑے آرام سے قابو پایا جا سکتا ہے۔ تو کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ سحری نہیں کرتے نیند کی کمی کی وجہ سے، تو سستی کی وجہ سے یا تو سحری کے لیے اٹھتے ہی نہیں ہیں، یا پھر رات ہی کو روزے کی نیت کر کے کچھ کھا پی کے سو جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو یہ طریقہ ہی غلط ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ سحری کیا کرو، اس لیے کہ سحری میں برکت ہے، اور یہ مسلم شریف کی روایت ہے۔ ٹھیک ہے جی، تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سحری کرنے کا حکم دیا ہے۔ اب دوسری بات یہ کوئی کہ میں رات کو سحری کر کے نیت کر کے ہی سوتا ہوں، تو اس میں یہ ہے کہ ہمیں اس بات کا حکم دیا گیا ہے کہ ہم افطار جلدی کریں اور سحری میں تاخیر کریں، یہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حکم ہے۔ تو ان احادیث کی روشنی میں ہم جذبہ پیدا کریں کہ جو دن اب رہ گئے ہیں اس میں ہم اپنی سستی کی نیند کی زیادہ پرواہ نہیں کریں گے،
سحری کے لیے اٹھیں گے چاہے تھوڑا سا کھا لیں، چاہے ایک کھجور کھا لیں گے، کھجور کھانا سنت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کھجور جو ہے وہ ایک اچھی سحری ہے، اس میں بڑی فائدہ ہوتا ہے انسان کا، بڑی قوت ہوتی ہے اس میں، تو اس لیے سحری میں کھجور سنت کی نیت سے کھا لیں، اٹھیں ضرور، اور اس کو ہم عبادت کی نیت سے سحری کو کریں، وہ کھانے جو عبادت ہے تو اس کو ضرور کھائیں ہم نا۔ دوسری سستی کیا ہے کہ تراویح نہ پڑھنا، یا مردوں کا گھر میں چھوٹی چھوٹی صورتوں سے تراویح پڑھ لینا۔ تو افطاری کے بعد طبیعت پر بوجھ اور سستی تو آتی ہے، اس لیے کچھ لوگ تراویح میں سستی کرتے ہیں، اور کچھ لوگوں نے تراویح کو تہجد سے الگ عبادت ماننے سے انکار کیا ہوا ہے، تو اس سے کنفیوز ہو کر رہتے ہیں اور تراویح چھوڑ کے کہتے ہیں بس ٹھیک ہے جی تہجد پڑھ لیں گے وہی کافی ہے نا۔ تو ایسا نہیں، ہم تفصیل سے تھوڑا سا دیکھتے ہیں کہ تراویح کے بارے میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قیام رمضان کی ترغیب دیتے تھے۔ قیام رمضان یہ تراویح کی رکھتے ہیں، لیکن اس کو واجب نہیں کہا تھا، وجوب کا حکم نہیں، ترغیب دیا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے تھے کہ جو شخص رمضان کی راتوں میں نماز تراویح پڑھے اللہ پر ایمان رکھتے ہوئے اور اس سے ثواب کی امید رکھتے ہوئے، تو اللہ تعالیٰ اس کے سابقہ گناہوں کو معاف فرما دیں گے۔ یہ صغیرہ گناہوں کی بات ہو رہی ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وصال تک یہی عمل رہا۔ تو دور صدیقی میں یعنی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے دور میں اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے ابتدائی دور میں بھی اسی طرح سے یہ عمل رہا۔ تو یہ مسلم شریف کی روایت ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کی ایک اور روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رمضان کی ایک رات مسجد میں نماز تراویح پڑھی، لوگوں نے بھی آپ کے ساتھ نماز پڑھی، اور پھر دوسری رات جب آپ نے نماز پڑھی تو مقتدی زیادہ ہو گئے، تیسری یا چوتھی رات آپ نماز سے تراویح کے لیے تشریف لے کر نہیں گئے، اور پھر صبح کو فرمایا کہ میں نے تمہارا وہ شوق دیکھا جس کا تم مظاہرہ رات میں کر رہے تھے، اور میں اس ڈر سے نہیں آیا کہ کہیں یہ نماز تم پر رمضان میں یعنی رمضان کی تراویح جو ہے فرض نہ کر دی جائے۔ یہ مسلم شریف کی روایت ہے۔ تو اس سے ہمیں پتہ چلا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تراویح کو بہت پسند فرماتے تھے، اور اللہ تعالیٰ کو بھی بہت پسند ہے یہ نماز، اور صحابہ بھی بڑے ذوق و شوق سے پڑھتے تھے۔ کچھ عرصہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی جماعت بھی کی، لیکن جب دیکھا کہ لوگ بہت ذوق شوق سے پڑھیں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ تردد ہوا کہ کہیں ایسا نہ ہو، یہ اندیشہ ہوا کہ ایسا نہ ہو کہ نماز فرض کر دی جائے۔ تو مسلمان امت پہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت رحمت فرماتے تھے، بڑا ان کی محبت تھی، ان کا ایسا نہ ہو کہ میری امت مشقت میں پڑ جائے اگر یہ فرض ہو گئی۔ سوچیں کہ اگر تراویح فرض ہو جاتی عشاء کے بعد تو 20 رکعتیں فرض ہو جاتی پڑھنا، تو بیمار کو بھی پڑھنی پڑتی۔ تو اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جماعت کا اہتمام ترک کر دیا، لیکن خود بھی رمضان کی راتوں میں کثرت سے یہ نماز پڑھتے رہے اور لوگوں کو بھی اس کی ترغیب دیتے رہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ترغیب دلانے سے لوگ خود نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ میں، اور اس کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں، اور پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ابتدائی دور میں اپنے اپنے طور پر تراویح کا اہتمام کرتے تھے، اور انتہائی ذوق و شوق سے پڑھا کرتے تھے۔ اور ہمیں ایک بات اور معلوم ہوئی کہ تراویح اگر اخلاص کے ساتھ ادا کی جائے تو اس سے پچھلی عمر کے گناہ صغیرہ معاف ہو جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو کتنی بڑی نعمت ہے کہ ہم 20 رکعتیں اس رمضان میں پڑھ لیں تو ہمارے جو پچھلے عمر گزری ہے اس کے گناہ صغیرہ اللہ تعالیٰ معاف فرما دیں گے، شوق کے ساتھ، ذوق کے ساتھ، اللہ تعالیٰ سے اس نماز پر امید رکھتے ہوئے، کنفیوژن کے ساتھ نہیں۔ اب یہاں دیکھیے کہ تراویح نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چند روز باجماعت پڑھائی، اور پھر فرض ہو جانے کے خدشے سے امت پر نرمی کی نیت کرتے ہوئے اس جماعت کو ترک کر دیا، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے بعد کیونکہ فرضیت کا اندیشہ ختم ہو گیا تھا، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور میں چند سالوں کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ابتدائی طریقے کے مطابق 20 رکعت تراویح باجماعت شروع کر دی، جسے صحابہ نے پسند فرمایا، اور امت میں آج تک یہ طریقہ چلا آ رہا ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقے کے مطابق، جو شروع میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طریقہ تھا کہ تراویح کی جماعت کروائی تھی، تو آپ نے جماعت کروا دی۔ کیوں؟ کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چھوڑی اس لیے تھی کہ کہیں فرض نہ ہو جائے، تو وصال کے بعد یہ فرض ہونے کا اندیشہ ختم ہو گیا، تو پھر وہ تراویح کی جماعت جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شروع فرمائی تھی، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دوبارہ شروع فرما دی۔ یہ تراویح کی فضیلت ہے، تو اس لیے تراویح شوق سے پڑھنی چاہیے، اور یہ نیت کر کے پڑھنی چاہیے کہ اس سے اللہ تعالیٰ راضی ہوں گے اور ہمارے گناہ معاف ہوں گے۔ پھر ایک سستی بڑی عجیب سی ہوتی ہے تہجد کی نماز نہ پڑھنا۔ تو نیند کے غلبے میں
آدمی یا تو سحری کے لیے اٹھتے ہی نہیں جیسے ہم نے پہلے بات کی، یا اگر اٹھ بھی جائے تو بس آخری وقت میں اٹھ کر جلدی سے سحری کی اور تہجد کی فکر نہیں کی۔ کچھ لوگ تو نماز بھی مسجد جا کے نہیں پڑھتے فرض کی، گھر میں ہی پڑھ کے سو جاتے ہیں۔ تو تہجد کی نماز جو ہے یہ اللہ تعالیٰ نے فرض تو نہیں کی ہے، لیکن اس کے بہت زیادہ فضائل ہیں، بہت زیادہ ثواب ہے، خاص طور پہ اس وقت دعائیں بہت زیادہ قبول ہوتی ہیں۔ تو سورہ مزمل میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بے شک رات کے وقت اٹھنا ہی ایسا عمل ہے جس سے نفس اچھی طرح کچلا جاتا ہے اور بات بھی بہتر طریقے پر کہی جاتی ہے۔ تو رات کے وقت جب تہجد کے لیے آدمی اٹھتا ہے، نفس پر بوجھ پڑتا ہے، اس سے نفس قابو آتا ہے، اور نفس ہی ساری برائیوں کی جڑ ہوتا ہے انسان کی، تو وہ قابو آ جاتا ہے اور بات اچھے طریقے سے کہی جاتی ہے۔ اس سے مراد کیا ہے کہ جب آدمی سو کے اٹھتا ہے اسے کوئی اور فکر دنیا کی اس وقت نہیں ہوتی، تو اللہ تعالیٰ سے خوب شوق کے ساتھ، ذوق کے ساتھ بے فکر ہو کے بات کر رہا ہوتا ہے، کوئی اور اس کا ذہن منتشر نہیں ہوتا کسی اور بات کی طرف۔ ایک اور آیت کے اندر ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کے پہلو رات کے وقت اپنے بستروں سے جدا ہوتے ہیں اور وہ اپنے پروردگار کو ڈر اور امید کے ملے جلے جذبات کے ساتھ پکار رہے ہوتے ہیں، اور ہم نے ان کو جو رزق دیا ہے وہ اس میں سے نیکی کے کاموں میں خرچ کرتے ہیں۔ تو دیکھیں پہلی جو بات ہے وہ تو تراویح کے ساتھ ہوگی نا، کہ رات کے وقت ان کے پہلو اپنے بستروں سے جدا ہوتے ہیں، یعنی نیند چھوڑ کے وہ اٹھتے ہیں تہجد پڑھنے کے لیے، اور اس وقت وہ اپنے رب کو ڈر اور امید کے ساتھ پکار رہے ہوتے ہیں، تو اور نیک کاموں میں خرچ بھی کرتے ہیں۔ تو پہلی جو دو باتیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو پکارنا اور بستروں سے اٹھنا، یہ تہجد ہو گئی، اور دوسری چیز انفاق فی سبیل اللہ ہو گئی۔ ان لوگوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ چنانچہ کسی متنفس کو کچھ نہیں پتہ کہ ایسے لوگوں کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک کا کیا سامان ان کے اعمال کے بدلے میں اللہ تعالیٰ نے چھپا کر رکھا ہوا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا کتنا بڑا کرم ہے، اور دیکھیں اس کو حاصل کرنے کے لیے کیا ہے کہ ہم نے صرف تہجد کی نماز پڑھنی ہے، ٹھیک ہے جی، کوئی بڑی بات نہیں ہے، کوئی ہم نے اس میں پہاڑ نہیں کھودنے، کچھ نہیں کرنا، صرف ہم نے تہجد کی نماز پڑھنی ہے اور اس کے بدلے میں ہمیں یہ سب کچھ مل جائے گا۔ یہ سورہ حامیم سجدہ کی آیت نمبر 16 اور 17 ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لوگوں رات میں اللہ کے حضور نمازوں میں کھڑے ہونے کو لازم پکڑ لو، اس لیے کہ یہ تم سے پہلے نیک لوگوں کا طریقہ رہا ہے، اور رمضان کے روزے کے بعد سب سے فضیلت والا روزہ محرم کا ہے، اور فرض نماز کے بعد سب سے زیادہ فضیلت والی نماز رات کے وقت کی ہے، یعنی تہجد کی ہے۔ تو تہجد میں دعائیں قبول ہوتی ہیں، تہجد میں اٹھنا نفس کو قابو کرتا ہے، اور اس سے اللہ تعالیٰ کے آدمی بہت قریب ہوتا ہے۔ آخری اشیاء کی فضیلت ہم نے پچھلی مرتبہ بھی دیکھی تھی، ہماری ماں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری عشرے میں اتنا مجاہدہ کیا کرتے تھے جتنا دوسرے دنوں میں نہیں کیا کرتے تھے۔ تو اب دیکھیں یہ جو ہمیں 3-4 باتیں بتائی ہیں نا، سحری کرنا، تراویح پڑھنا، تہجد، جن لوگوں سے سستی ہو رہی تھی اس آخری عشرے میں تو اس کو ضرور کر لیں، اور جو لوگ پہلے سے یہ کر رہے ہیں وہ اپنی تلاوت بڑھا لیں، وہ اپنا مطلب وہ یہ دیکھ لیں کہ ان کا ایک لمحہ بھی فالتو سونے میں یا فالتو گپ شپ لگانے میں یہ دنیا کے اندر نہ رہے، استعمال نہ ہو، بلکہ صرف عبادت میں رہے آخری عشرے کے اندر۔ اسی طرح ایک اور حدیث ہے عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کی فرماتی ہیں کہ جب آخری عشرہ شروع ہوتا تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رات بھر بیدار رہتے، اپنی کمر کس لیتے اور اپنے گھر والوں کو بھی جگاتے تھے۔ تو یہ دیکھ لیں، اپنے گھر والوں کو بھی میں ترغیب دی جائے۔ اور ایک بہت بڑی چیز ہے اعتکاف، جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیشہ کیا۔ اور اعتکاف میں کیا ہوتا ہے کہ آدمی مکمل دنیا سے کٹ کر اللہ تعالیٰ کی طرف 100% متوجہ ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ اعتکاف ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں نصیب فرما دیں۔ نفلی اعتکاف میں بیٹھ سکتے ہیں لوگ، تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی توفیق نصیب فرمائیں۔ اسی اعتکاف میں جو طاق کراتے ہیں ان میں شب قدر بھی مل جاتی ہے، کیونکہ اعتکاف میں آدمی بیٹھتے تو عبادت کر رہا ہوتا ہے، ہر رات کو عبادت کر رہا ہوتا ہے، تو ظاہر ہے جس بھی رات شب قدر ہوگی وہ مل جائے گی، اور یہ وہ رات ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے، بہت بڑی رات ہے۔ اس کے بارے میں حدیث شریف یہ کہ یہ رمضان کا مہینہ تم کو ملا ہے، اس میں ایک رات ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے، جو اس سے محروم رہ گیا وہ تمام خیر سے محروم رہا، اور اس کی خیر و برکت سے کوئی محروم رہ ہی نہیں سکتا، صرف وہی رہ سکتا ہے جو کہ واقعتاً محروم ہونا، جس کو اللہ تعالیٰ نے محروم کر دیا ہو اس کی خیر و برکت سے۔ تو اس سے بہت بچنا چاہیے، اللہ تعالیٰ سے مانگنا چاہیے کہ ہمیں یہ رات نصیب ہو جائے۔ اللہم آمین۔ اللہ تعالیٰ ہماری مدد فرمائے اور ہمیں ان چیزوں کے اوپر جو دن رہ گئے ہیں رمضان کے ان میں پورا عمل نصیب فرما دیں۔ اللہم آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ یا اللہ جو چند دن رمضان کے اب رہ گئے ہیں
ان میں ہمیں پورا پورا عمل نصیب فرما دیجیے، اور جو پیچھے ہم نے عمل کیا ان کو قبول فرما لیجیے، جو کوتاہیاں اور غلطیاں ہوئیں ان کو معاف فرما دیجیے، ہم کو اور ہمارے گھر والوں کو، پوری امت کو یا اللہ اس رمضان کا پورا پورا فائدہ نصیب فرما دیجیے، اور آئندہ رمضان ہمارے ان رمضانوں سے بھی بہت بہتر گزارنے والے فرما دیجیے۔ اللہم آمین بحرمت النبی الکریم علیہ وعلیہ الصلاۃ والتسلیم، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رمضان کے باقی مندہ دنوں میں اپنی دعاؤں میں ہم کو یاد رکھیے گا۔